الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کتاب الفتن کی شرح صحیح مسلم سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ آنے والا باب چاپٹر اس موضوع سے متعلق ہے، اس عنوان سے متعلق ہے، باب اقتراب الفتن و فتح ردم یأجوج و مأجوج۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: عن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد سفیان بیدہ عشرۃ۔ قلت یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون؟ قال نعم اذا کثر الخبث۔ اس حدیث کی راویہ ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں امیہ بنت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بھائی عبداللہ بن جحش یہ اسلام کے سب سے پہلے امیر ہیں۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نام پہلے برہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر زینب رکھا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی شادی زید بن حارثہ سے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دونوں کی بن نہیں سکی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے 3 سن ہجری میں آسمانی نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، اور سورہ احزاب آیہ نمبر 37 کی آیتیں نازل ہوئیں۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے بعد اپنی دوسری سوکنوں پر فخر کرتی تھیں اور کہتی تھیں، جیسے بخاری میں ہے: زوجکن اہالیکن وزوجنی اللہ من فوق 7 سماوات وسماها النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الزواج زینب واطعم علیہا یومئذ خبزا ولحما۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین فرماتی تھیں کہ تمہارے گھر والوں نے تمہاری شادی کی، میری شادی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پر سے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد ان کا نام زینب رکھا، اور ولیمے میں لوگوں کو روٹی اور گوشت کھلایا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کی سردار تھیں، دین میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، سخاوت میں، یتیموں کی خیر خواہی میں، یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنے میں، بیوہ عورتوں کے لیے۔ ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ روزے رہا کرتی تھیں، بہت زیادہ صدقہ کرتی تھیں، اپنے ہاتھ سے کمائی کرتی تھیں، چمڑوں کی دباغت دیتی تھیں، ٹینری، اور پھر جو پیسے حاصل ہوتے تھے اس کا صدقہ کرتی تھیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس سے مراد زیادہ سخاوت کرنے والی تھیں۔
المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعکن لحاقا بی اطولکن یدن، میرے وفات کے بعد سب سے پہلے جو بیوی مجھ سے ملے گی وہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ تو ہم نے اس سے مراد لیا کہ وہ زینب بنت جحشی ہیں جو بہت خوب صدقہ کرتی ہیں، جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ویسے ہی ہوا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زینب، زینب سے بڑھ کر کوئی عورت دیندار میں نے نہیں دیکھی، زینب سے بڑھ کر کوئی عورت متقی میں نے نہیں دیکھا، زینب سے بڑھ کر سچ بولنے والی کوئی عورت میں نے نہیں دیکھی، زینب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والی کوئی عورت میں نے نہیں دیکھا، زینب سے بڑھ کر صدقہ کرنے والی کوئی عورت میں نے نہیں دیکھی۔ یہ الفاظ ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ اتنا دیتی تھیں، ایک مثال ہمارے ساتھ کافی ہے، جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت آیا تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے لیے خود یہ کفن تیار کر لیا ہے، اگر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میرے لیے اگر کفن بھیج دیں تو ایسا کرو ایک کفن صدقہ کر دو۔ تو یہ سب سے پہلی بیوی تھی جن کا انتقال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا۔ 20 سن ہجری میں ان کا انتقال ہوا، ان کی عمر 50 سال سے زائد تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی اور بقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ اللہ تعالی راضی ہو سارے امہات المؤمنین سے، زینب بنت جحش سے اور سارے امہات المؤمنین سے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان تمام پر ہو۔ محترم حضرات و خواتین، یہ تھی باتیں ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی جن سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے اور آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب، ویل برا ہو، جیسے ہم عربی کے الفاظ ہیں ہم بولتے ہیں، اس کا اصل معنی جہنم کی ایک وادی ہے جس کو ویل کہتے ہیں، اور اس کو عذاب کے معنی میں بھی لیا گیا ہے یا برائی کے معنی میں بھی کہتے ہیں کہ عربوں کے لیے، عربوں کا برا ہو، عربوں کے لیے برا ہوگا، عربوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا، جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، عربوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ کیا بات تھی؟ فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه، یأجوج و مأجوج کے اس دیوار سے اس قدر سوراخ بنا دیا گیا ہے۔ تو سفیان جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے 10 کا نشان بنایا۔ 10 کا نشان کا مطلب یہ ہوگا کہ شہادت کی انگلی کے آخری حصے کو انگوٹھے کے بیچ میں رکھا جائے تو اس سے جو سوراخ، جتنا سوراخ بنتا ہے، کہا کہ اتنا سوراخ اس دیوار میں ہو گیا ہے۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم لوگ برباد ہو جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے، حالانکہ ہمارے اندر بہت سارے نیک لوگ بھی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب حد سے زیادہ خباثت بڑھ جائے گی تو پھر ہلاکت یقینی ہے۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث جن کے بارے میں ہم نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اچانک نیند سے اٹھے، ڈرے ہوئے، خوف زدہ حالت میں، اور آپ کے زبان پر الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ،
علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا ذکر فتنوں سے آدمی کو بچا سکتا ہے۔ جب بھی کوئی فتنہ ہو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف زدہ حالت میں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ فمن اسباب السلامة من الفتن ان يداوم الانسان على ذکر اللہ۔ آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرتا رہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، عربوں کے لیے برا ہو۔ ویل یہاں مقصود برائی پیش آنا ہے، یعنی یتفجع علیہم من حلول الشر، یعنی بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان پر برائی ہو، ان کے ساتھ برا ہوگا۔ اصل میں ویل کا معنی جہنم کی ایک وادی کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ پیپ کی وادی ہے، خون سے بہتا ہوا پیپ اور لہو کی وادی ہے جو جہنم میں ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ عذاب ہے، اور یہاں مقصود ہے حلول الشر، وقوع الشر، یعنی برائی کا پہنچنا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ یہاں برائی کو عربوں کے لیے کیوں خاص کیا گیا۔ جیسے شیخ نے یہاں لکھا هل العرب هم المختصون بفتنة یأجوج و ماجوج، کیا یاجوج و ماجوج کا فتنہ صرف عربوں ہی کے لیے ہوگا؟ الجواب لا، بات تو یہ ہے کہ صرف عربوں کے لیے یاجوج و ماجوج کا فتنہ نہیں ہے، تو پھر عربوں ہی کے لیے کیوں خاص کیا گیا؟ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل کل کے درس میں ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔